اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين۔ آئیے اس آیت مبارکہ کا جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ اور ان کی تشریح دیکھتے ہیں۔ یرزقکم، یرزق یا علامت مضارع ہے، یرزق را زا قاف روٹ ہے، اصلی حرف ہے۔ یرزق واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع، وہ رزق دیتا ہے یا دے گا، کم آپ کو، یرزقکم ہی پرووائڈز فوڈ یو آل، ایاکم یہ بھی ضمیر منصوب منفصل ہے، اس کا معنی بھی آپ سب کو یعنی یو آل۔ ہدن ہا دال اور یا ہدایت ہے، ایڈوائس انسٹرکشن، او یا حرف عطف ہے کنجکشن، یہ اوپر والا آپشن یا نیچے والا آپشن دونوں میں سے ایک کو حاصل کرنے یا ایک کو لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ضلال گمراہی، ضلال ضاد لام اور لام، ضلال گمراہی مس گائیڈنس، مبین صاف واضح کلیئر، بیان سے ہے با یا نون بیان، واضح کلیئر اور صاف۔ آئیے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح دیکھتے ہیں۔ قل فرما دیجئے، من یرزقکم من کون ہے جو، یرزق رزق دیتا ہے یا رزق دے گا، کم آپ کو، من السماوات آسمانوں سے، والارض اور زمین سے، کون ہے جو آپ کو رزق دے گا یا رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے، قل اللہ فرما دیجئے اللہ ہی، وَإِنَّا اور بے شک ہم، او یا ایاکم آپ، وَإِنَّا اور بے شک ہم، او یا ایاکم آپ، لعلی ہدی البتہ ہدایت پر ہیں، او یا فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں ہیں۔ سورۃ سبا کی آیت نمبر 24 ہے۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ، یہاں اللہ رب العزت نے ایک دلیل توحید عقلی اعترافی بیان فرمائی ہے، توحید کی بات شروع فرمائی اور توحید کی ایک عقلی دلیل ارشاد فرمائی، اور دلیل بھی ایسی کہ مخاطب مخاصم اور مقابل کو اس کا اعتراف بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے جو مشرکین تھے، مکہ کے مشرکین، وہ غیر
اللہ کی عبادت اس وجہ سے کرتے تھے لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے، اللہ کے ہاں کوئی مرتبہ دلوا دے، اور اللہ کو وہ رازق سمجھتے تھے کہ رزق دینے والا اللہ ہے۔ تو اس کو بطور دلیل کے پیش فرمایا، یہ استفہام تقریری ہے، یعنی مخاطب کو اگر اقرار ہے اس بات کا، اعتراف ہے اس بات کا کہ رازق اللہ ہے، آسمانوں اور زمینوں میں رازق اللہ ہے، اور آسمان اور زمین میں جو رزق کی پیداوار ہے یا جو رزق کی ترسیل ہے، رزق کی جو تقسیم ہے، یہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے۔ آسمان کی طرف سے بارش برستی ہے، زمین سے غلے، سبزیاں اور اناج اگتے ہیں، تو آسمان سے بارش برسانے کا پورا نظام اور زمین میں سے غلے، سبزیاں اور اناج اگانے کی پوری ترتیب یہ اللہ رب العزت کی مقرر فرمائی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے کس نے کون سا رزق کھانا ہے اور کس نے کون سا رزق کھانا ہے، یہ تقسیم بھی اللہ رب العزت کی ہوئی ہے۔ تو جب رازق اور اس کے درمیان انتظام فرمانے والا منتظم اور منقسم تقسیم فرمانے والا اللہ رب العزت ہے، تو اس کا اعتراف مخاطب کو بھی ہے۔ تو ان سے پوچھئے من یرزقکم من السماوات والارض، آپ کو آسمانوں اور زمینوں میں سے رزق کون دیتا ہے؟ اگر مخاطب جواب دے دے تو ٹھیک ہے، وہ اسی کو قائل کرنا مقصود ہے، اور اگر وہ اس ڈر سے کہ اگر میں اس کا جواب دیتا ہوں تو میں خود ہی پھنس جاتا ہوں، جواب دینے میں تحمل کرے اور تاخیر کرے، جواب دینے میں وہ تردد ہو، اس کو ڈرے اور سہم جائے، تو آپ فرما دیجئے اللہ ہی، یعنی آسمانوں اور زمینوں میں رازق اللہ رب العزت ہی ہے، رزق کا معاملہ اللہ ہی کے سپرد ہے، اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ قل اللہ، آپ فرما دیجئے اللہ ہی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سوال مشرکین سے کیا تھا تو جواب خود کیوں ارشاد فرمایا؟ جواب میں انہی کا انتظار ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ سوال ایسا ہے کہ جواب یہی آنا تھا کہ اس کے سوا کوئی اور جواب ہو ہی نہیں سکتا، اللہ ہی جواب ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مخاطب کو تأمل ہے، تاخیر وہ کرے گا اور وہ جواب دینے میں سوچ وچار سے کام لے گا، یہ ہچکچائے گا۔ اس وجہ سے کتاب کا حصہ، قرآن کا حصہ اور اس پوری دلیل کا حصہ بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ہی جواب دے دیجئے، تاکہ یہ کلام اللہ کا حصہ بن جائے اور کلام میں جو تسلسل ہے وہ ٹوٹے نہیں، باقی رہے۔ ورنہ جواب ہے یہی کہ رازق اللہ ہے، اور ہر کسی کو اس کا اعتراف ہے، کوئی اس میں اللہ رب العزت کا شریک کسی کو نہیں بناتا۔ فرمایا وَإِنَّا، اور بے شک ہم، او ایاکم، یا آپ، لَعَلَىٰ هُدًى، البتہ ہدایت پر ہیں، او فی ضلال مبین، یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو اہل توحید یا اصحاب شرک میں سے کوئی ایک حق پر ہے، یہ فرمایا جا رہا ہے۔ ہم یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب، او ایاکم، یا آپ یعنی ابو جہل اور اس کے دوست، ہم دونوں میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے اور کوئی ایک گمراہی پر ہے۔ آپ میرے مقابل ہیں، میں آپ کا مقابل ہوں، آپ میرے مخاصم ہیں، میں آپ کا مخاصم ہوں، ہمارا اور آپ کے درمیان جھگڑا ہے، ہماری
بات اور آپ کی بات ایک نہیں ہے، آپ کچھ اور کہتے ہیں، میں کچھ اور کہتا ہوں، ہماری باتوں میں ضد ہے، نقیض ہے، ایک دوسرے کے الٹ ہے بات، تو ہم دونوں میں سے کوئی ایک ٹھیک کہہ رہا ہے اور کوئی دوسرا غلط کہہ رہا ہے، ایک ٹھیک ہے اور ایک غلط ہے۔ اب اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے۔ سوال یہ تھا کہ رازق کون ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ۔ مشرکوں کا بھی جواب یہی ہے اللہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی یہی ہے کہ اللہ۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ سوال میں اور جواب میں ایک چیز سامنے آئی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے رزق دینے میں، یعنی اللہ واحد پھر رزق ہے، رزق دینے میں اللہ اکیلا اور تنہا ہے، اللہ کے ساتھ رزق دینے میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ایک بات میں دونوں ایک ہو گئے کہ رازق اللہ ہے۔ لازمی بات ہے کہ جو رازق ہوتا ہے اسی کی بات چلتی ہے، اسی کی عبادت کی جاتی ہے۔ جیسے میں تنخواہ آپ سے لوں، نماز کسی دوسری مسجد میں پڑھاؤں، ایسا تو ممکن نہیں جی۔ آپ جو ہے وہ تنخواہ کسی ایک محکمے سے لیں اور ڈیوٹی کسی دوسرے محکمے میں کریں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، ایسا تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے اور ایسا کوئی کرتا بھی نہیں ہے۔ تو رزق اللہ سے لیں اور شکریہ کسی اور کا بجا لائیں، رزق اللہ کا کھائیں اور سجدہ کسی اور کو کریں، یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے۔ تو ہم دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ غلطی پر ہے۔ رازق اللہ کو سمجھنا یعنی توحید پھر رزق ایک ہو گیا، اور توحید پھر عبادت دوسری بات ہو گئی۔ اگر توحید پھر رزق ہے تو توحید پھر عبادت بھی ہونی چاہیے، اگر توحید پھر رزق ہے اور شرک فی العبادت ہے تو یہ غلط ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ غلطی کس میں ہے۔ لازمی بات ہے کہ یہ غلطی مخاطب میں ہے۔ تو جہاں توحید ہے وہاں شرک نہیں ہے، جہاں شرک ہے وہاں توحید نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ تو اگر توحید پھر رزق کا عقیدہ ہے تو توحید فی العبادت اور توحید فی الہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر شرک فی الرزق کا عقیدہ ہے تو پھر شرک فی العبادت یا شرک فی الہ کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ادھر توحید کا عقیدہ ہے رزق کے بارے میں اور ادھر عبادت میں شرک کا عقیدہ ہے، تو یہ دونوں نقیضیں ایک ہی شخصیت میں جمع ہیں، یعنی ابو جہل اور اس کے ماننے والے، اس کے پیروکاروں، ایک ہی جماعت میں جمع ہیں۔ تو یہ جماعت جس میں جو ہے وہ تناقض ہے، آدھا عقیدہ کچھ ہے اور آدھا کچھ ہے، ایک بارے میں عقیدہ شرک کا ہے اور ایک چیز کے بارے میں عقیدہ توحید کا ہے، تو یہ لوگ لازمی بات ہے کہ غلط ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، ہم یا آپ لَعَلَىٰ هُدًى ہدایت پر ہیں، او فی ضلال مبین یا پھر کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں اور جو مخالف ہیں وہ شرک پر ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں تو گویا کہ اللہ رب العزت نے ان پر یہ بات ظاہر فرما دی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ ہمیں یہاں یہ بات نظر آتی ہے کہ وَإِنَّا، بے شک ہم، او ایاکم یا آپ، لَعَلَىٰ هُدًى او فی ضلال مبین، البتہ ہدایت پر ہیں یا گمراہی پر ہیں۔ یہ جو دو چیزوں کے درمیان تردد ہے، شک کی کیفیت ہے، یہ شک کی کیفیت آیت میں ظاہری طور پر نظر آ رہی ہے کہ یا میں حق پر ہوں یا آپ حق پر ہیں، یا میں جھوٹ پر ہوں یا آپ جھوٹ پر ہیں، یہ آیت کے ظاہر میں یہ نظر آ رہا ہے۔ ورنہ اگر اس کو گہرائی میں دیکھا جائے تو مخاطب اور مخاصم کو باطل پر بتا دیا ہے کہ جھوٹ پر آپ ہی ہیں، میں حق پر ہوں۔ جب میں ایک چیز میں بھی توحید پر ہوں تو دوسری چیز پر بھی توحید پر ہوں، آپ ایک چیز میں توحید پر ہیں، دوسرے بارے میں شرک میں ہیں، تو آپ غلط ہیں۔ تو مخاطب کو گویا کہ واضح طور پر یہ بتا دیا کہ آپ غلط ہیں۔
لیکن اس کا پیرایا ایسا اختیار کیا کہ اس کو سوچ پر مجبور کر دیا کہ آپ سوچیں نہ ذرا، اس کو وقت دے دیا کہ فوراً اس پر فتویٰ نہیں لگا دیا ظاہری طور پر کہ آپ مشرک ہیں، آپ جو ہے وہ کافر ہیں، آپ منکر ہیں، آپ جھوٹے ہیں، آپ باطل پر ہیں، یہ ساری باتیں اس کو ایک دم نہیں کہہ دی۔ کہا تو یہی ہے کہ آپ جھوٹ پر ہیں، کہا تو یہی ہے کہ آپ شرک پر ہیں، کہا تو یہی ہے کہ آپ کا عقیدہ باطل ہے، لیکن اس کا پیرایا یہ اختیار کیا گیا کہ میں ایک چیز پر بھی توحید پر ہوں، دوسرے معاملے میں توحید پر ہوں۔ آپ ایک چیز میں توحید پر ہیں، دوسری چیز پہ جو ہے وہ شرک پر ہیں، تو آپ کا عقیدہ جو ہے وہ دوغلا ہے۔ آپ بتائیں کہ ہم دونوں میں سے کون ٹھیک ہو سکتا ہے؟ لازمی بات ہے کہ ٹھیک تو وہی ہے جس کے اندر دوغلا پن نہیں ہے، جس میں یکسانیت ہے اور توحید ہے، ہم آہنگی ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَإِنَّا ہم او ایاکم یا آپ لعلی ہدن البتہ ہدایت پر ہیں، او فی ضلال مبین یا کھلی گمراہی پر ہیں۔ گویا کہ بطور ملاطفت کے، بطور چھوٹا ہونے کے، ان کو سمجھانے کے، یا ان کی گمراہی کا خیال رکھتے ہوئے، ان سے ہمدردی کرتے ہوئے ایک دم ان کو کافر نہیں کہہ دیا کہ کہیں وہ ضد پر ڈٹ نہ جائیں اور اسی پر بضد ہو کر مصر نہ ہو جائیں، اس لیے ان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اللہ رب العالمین بھی تبلیغ کا ایسا ہی راستہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔